السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت. 22 اکتوبر 2024. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. بشریٰ بی بی اور عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت انشاءاللہ العزیز پکی ہے. انتظار پر جو ہوتا کہ کیس کے حوالے سے میرا اپنا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں بات کروں گا. عمران خان کا کہ جو ذاتی معالج ہیں اس کے کانٹیکس میں، اور توشہ خانہ بشریٰ بی بی اور ضمانتوں کے حوالے سے وہ میں نے آپ کی بات کر دی. لاہور ہائی کورٹ میں جو اہم سماعتیں ہیں پہلے اس کی طرف میں لے چلتا ہوں. جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ پروگرام کے آخر میں دیکھ لیجیے گا. میں جسٹ بتا دیتا ہوں ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ عظمہ بخاری نے ایک مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست دائر کی. اب آئین میں ترمیم ہو چکی ہے. آج چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ بات کہہ دی، اور اس کیس میں ہائی کورٹ انکوائری بھی کرا رہی ہے، انویسٹیگیشن بھی کرا رہی ہے. ہائی کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی تھی. اس میں جب صنم جاوید اور فلک جاوید کے حوالے سے معاملہ آیا، ان کے بند کرنے کے حوالے سے جب ذکر آیا، سم یعنی سیل کر دی پریمیسز، تو معاملہ لکھا گیا فلک جاوید کے خلاف. ایویڈنس کیا ہے؟ فلک جاوید نے قرآن پہ قسم دے دیا، حلف دے دیا. ہم پوچھتے رہے، کوئی چیز سامنے نہیں ہے. اب تو شک ہونے لگ گیا کہ یہ ویڈیو اگر ہے تھی تو ویڈیو بتائے تو صحیح نا کس نے اپلوڈ کی ہے. ابھی تک آپ نام ہی نہیں لا نہیں سکے، بندہ تو سامنے لے کے آئے نا. تو یہ ساری باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں. آج عدالت کے سامنے 3 طرح کے کیس لگے ہوئے تھے. ایک تو معاملہ ہے پنجاب کالج والا، اس کی اس معاملے میں تحقیق. عدالت نے رپورٹیں داخل کی ہیں، ایف آئی اے نے اور پولیس نے لمبی ساری رپورٹیں دی. عدالت نے کہ وہ رپورٹیں دیکھنی ہیں، پھر فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، ایڈجرن کر دیں. میں نے کہا کہ صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا نہیں ہے، جو آپ کی باری آتی ہے تو بات کیجیے گا. پھر عظمہ بخاری والا کیس آ گیا، اس سے پہلے ٹویٹر والا کیس آ گیا. پھر مجھے موقع مل گیا اور میں نے پھر بتایا صحافیوں کے ساتھ. اس کے لیے میں بتا رہا چلو میں نے جوڈیشل انکوائری کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے. بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہوگا، تھوڑے چھوٹے صفحے ہیں، 3 4 صفحے وہ چل رہے ہوں گے، جس میں نے جو نقطہ نظر رکھا ہے وہ میں وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں. اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیر ایجوکیشن کو، سیکٹری ہوم کو، سیکٹری قانون کو اور چیف سیکٹری کو بھی لکھا ہے. اور اس واقعے کو روکنا ہے. یعنی آپ بات کو سمجھیے گا، اس طرح کا جو وقوع یہ فلیئر اپ ہوا، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بچوں کے ذہن پہ بہت فرق ہوا. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، لیکن جب تک اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن نہ ہو اور پولیس وغیرہ ایف آئی اے سے انکوائری سے ہم تو مطمئن اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے کہ پہلی تو بات ہے یہ واقعہ کیوں ہوا، اتنا کیوں پھیلا. روک دینا چاہیے تھا. کالج نے کوشش اپنی طور پر کی، لیکن ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی تھی. وجہ کیا ہے بنی، اس کی وجوہات تو جاننا بڑی ضروری ہے نا. اور لیکن اس سے سوشل میڈیا پہ ہیمر چلنا شروع ہو گیا. صحافیوں کو ایاز امیر صاحب ملے، ان کی طرف سے میں نے مراسلہ لکھا کہ ان کا تعلق نہیں ہے اس سارے وقوعے کے ساتھ. پھر لکھا گیا اپنا فاروق جمیل کی طرف سے لکھا، حافظ شاکر کی طرف سے لکھا، سعید ذیشان اردو پوائنٹ ان کی طرف سے لکھا. یہ ساری باتیں لکھی ہیں نا بھائی. ان کو بتائیں ایویڈنس کیا؟ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یاز امیر نے تو ٹویٹ ہی کی نہیں کیا. کوئی جعلی اکاؤنٹ آپ سے بنے ہوئے، تو یاز امیر کا کیا تعلق اس حوالے سے؟ اور باقی تینوں نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنی صحافتی ذمہ داری اور جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے میں نے بات کی. تیسرا جو معاملہ ہے وہ عظمہ بخاری میں بھی کوئی ایویڈنس اور چیز نہیں. اب تو جو کہا گیا کہ عدلیہ کا اختیار کتنا رہ گیا، آئینی عدالت اور وہ ساری باتیں، وہ پروگرام کے آخری حصے میں میڈیا پہ آپ ذرا سن لیجیے گا. بہت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کیس تھا 13ویں نمبر پہ، پہلے نمبر 4تھے نمبر ارجنٹ کے فوراً بعد کیس کال کر لیا گیا. چیف جسٹس صاحبہ نے، میری ایسوسیٹ نے بتایا، میں ابھی دروازے کے قریب ہی تھا، جب اندر آیا تو ایڈجرن ہو گیا. اور اس معاملے میں میں نے تو بحث ہی نہیں کرنی اس پہ. میں بحث کر چکا ہوں اس میں. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے بلایا ہوا ہے. انہوں نے بحث کرنی ہے، انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھنا ہے، انہوں نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے. تو یہ میرا تو کام صرف اتنا ہی ہے نا جو میں نے وہاں بیٹھ کر رکھ دیا، لیکن اس کو ایڈجرن کر دیا گیا اس کیس کو. آگے چلتے ہیں. توشہ خانہ بشریٰ بی بی کی ضمانتوں کا یہ بڑے زبردست یہ واضح کیس ضمانت کا ہے. بشریٰ بی بی اور عمران خان میں حالانکہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد تو بشریٰ بی بی کے اگینسٹ کوئی اور کیس رہ نہیں گیا. یہ آخری کیس ہے. اس کے بعد بشریٰ بی بی جیل سے باہر آ سکتی ہیں اور انہیں روکا نہیں جا سکتا.
جو پہلے رکھا ہوا تھا اب آزاد، اور اپنی نوعیت کا پہلا کیس کا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ نیب کا ایک کیس پہلے بنا جیسے میاں گل حسن اور دیکھیں وہ ایف آئی کے کانٹیکس میں، اور اب تو وہ بھی بنتا نہیں ہے، وہ تو کیس ہی ختم ہو گیا، اس کی مین اپیل لگائی جائے تو اس میں بریت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی کچھ نہیں رہ گیا، وہ بھی تقریباً منطقی انجام کی طرف ہے اور وہ ختم ہونے کو ہے، وہ کوئی زیادہ بڑا لمبا چیپٹر نہیں ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے اور ختم ہونے کو ہے۔ اس میں بحث ہو گئی، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے بحث کرنی ہے، ایف آئی اے کیا کیس بنائے گا، کوئی کیس نہیں ہے، اور بریت بشریٰ بی بی صاحبہ کی یقینی ہے اس میں۔ دوسرا معاملہ جو ہے، اور انتظار پنجوتا کے حوالے سے اس کے نام کو سموں کا ذکر کیا، کو 8 SMS کیے، بیرسٹر سیف کا ذکر آیا، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں مطلوب ہے، کہ جائیں جا کے کے پی کے میں جا کے آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن جو بھی ہے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں، اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کے کانٹیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو انتظار پنجوتا ہی نہیں، یہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کی ناکامی میں کہوں گا کہ آپ کچھ نہیں کر سکے، یعنی انہوں نے جو بندے اٹھے مرضی سے آئے ہیں، یہ کہوں کہ جناب عدالتوں کے پریشر سے آئے ہیں وہ تو میں نے نہیں دیکھا جی۔ عدالتیں جو ہے کبھی آئی جی کو، کبھی آئی بی کو، کبھی ان اداروں کو لکھتی ہے، کبھی اٹارنی جنرل کو، کبھی ایڈوکیٹ جنرل کو، یعنی بے بسی ہے نا یہ، اور کیا ہے، بے بسی ہے، یہ بے بسی تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ بے بسی والا ایلیمنٹ تو بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے بسیوں سے بچائے، اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے، عدالتوں نے لانا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، اور عدالتوں کو کرنا چاہیے اپنا۔ اب دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پر وہ جو ٹائم انہوں نے سوچا ہوا نا وہاں بیٹھے لوگوں نے، وہ اسی کے مطابق بندہ چھوڑتے ہیں، بندہ اٹھاتے ہیں، ہم کورٹوں میں آتے ہیں تو کامیابی تو نہیں کہہ سکتے نا اس بات کو، ہم تو کورٹوں میں جب آتے ہیں، کورٹ یعنی آپ گھر بیٹھے رہیں گے وہ نقصان ہے، دروازہ کھڑا اور چھوڑتے اپنی مرضی سے، اس کے بعد کوئی بھی سامنے نہیں آتا، ہر کوئی ڈرا رہتا ہے کہ اس کو منطقی انجام کی طرف۔ ذاتی معاملے جو ہے ڈاکٹر فیصل کے حوالے سے کل نوٹس جاری کر دیا ہے ہڈیالہ جسٹس نے، جسٹس میاں گل حسن نے واضح طور پر کیا حرج ہے ان کا، اگر علاج ہوگا اپنا ڈاکٹر دیکھ لیں گے، حرج کیا ہے اس میں؟ انہوں نے بتایا جی 15 اکتوبر کو میڈیکل بورڈ بھی بنا، سرکاری وکیل نے، پیمز کے لوگ بھی گئے، دیکھیں نہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ اجازت مل جائے گی، میں وقت سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کے حوالے سے سنیے گا جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ٹویٹر اکاؤنٹ بیان اور صحافیوں کے خلاف۔ سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پر پابندی کے کیس کی سماعت لارجر بینچ کے سامنے ہوئی، اس سے پہلے پنجاب کالج کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی جس میں ایف آئی اے نے اور باقی پولیس نے رپورٹیں داخل کی، وہاں عدالت کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو معاملہ ہے سارے کا سارا صحافیوں کے خلاف چل رہا ہے، یہ غلط ہے، صحافی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ کیس ٹرن ہوگا تو پھر بات ہوگی، وہ پھر ایڈجرن کر دیا گیا۔ لیکن اصل جو بات ہے آج، جو سب سے اہم بات ہے، عدالت نے آج آئینی بینچز کا ذکر کر دیا کہ آرٹیکل 191 کے تحت یہ معاملے اب آئینی بینچز دیکھیں گے۔ میں نے کہا میرے تو سارے کے سارے کیسز آئینی بینچز میں چلے جا رہے ہیں۔ ٹویٹر پر پابندی کا جو معاملہ تھا اس وقت ٹویٹر پہ پابندی کو غیر قانونی کہا تھا، کوئی لیٹر نہیں تھا، بہرحال لکھا، وہ لیٹر بعد میں آ گیا۔ اب لیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح طور پر کہی گئی تھی۔ صحافی جو ہیں وہ چاہے ایاز امیر صاحب ہو، فاروق جمیل فاروقی ہو، حافظ شاکر اوان ہو اور سعید ذیشان جو اردو پوائنٹ کے ہیں، ان کو پنجاب کالج کی ایف آئی آر میں بلا وجہ انوالو کیا ہوا ہے۔ وہ بتایا انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق صحافیوں کو پروٹیکشن حاصل ہے، صحافیوں کی پروٹیکشن دینا عدالتوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہاں بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے سارے معاملے کے ساتھ، اور آپ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عدالت کا بڑا واضح طور پر یہ موقف تھا کہ یہ والا معاملہ جتنا بھی ہے، اب چونکہ بینچز آ چکے ہوئے ہیں، بینچز بننے ہیں، اس کے بعد اس کیس کی سماعت ملتوی ہوگی۔ عظمیٰ بخاری کے کیس میں بھی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور کوئی نہیں، عظمیٰ بخاری کا کیس بھی اب اس عدالت کے پاس چل نہیں سکتا ہے، جتنی ان کی پریئر تھی وہ ہو چکی ہے۔ عظمیٰ بخاری کے کیس میں پرچہ ہونا تھا، پرچہ ہو چکا ہے، لیکن صحافیوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، عام لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کیس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، کاروبار بند کیے جا رہے ہیں۔ تو اب ایف آئی اے جانے، ایف آئی اے کا کام جانے،
عدالت کو اس سارے معاملے میں اب نئی ترامیم کے مطابق جیسی عدالت کے آج ریمارکس تھے اس کو وہاں بھیج دینا چاہیے. عدالت نے عظمیٰ بخاری کے کیس کی بھی باقی کیسز کی بھی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.